دیکھیے آپ کچھ بھی کرتے رہیے، اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے، آپ اپنا من صاف نہیں کریں گے، اپنا قلب صاف نہیں کریں گے ذکر اللہ کے ذریعے، تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کسی گناہ سے نہیں بچ پائیں گے، بہت مشکل ہے۔ کیونکہ جس وجہ سے آپ گناہ کر رہے ہیں، جب تک اس وجہ کو نہیں سمجھیں گے آپ، تو آپ گناہ سے نہیں بچ پائیں گے۔ جی، آپ جو دوڑتے ہیں گناہ کی طرف، وہ آپ کو دوڑانے والی، گناہ کی طرف لے جانے والی وہ کیا ہے؟ وہ نفس امارہ ہے جو آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر آپ نے اس کو پاک نہیں کیا تو پھر کام نہیں چلنے کا۔ ساری زندگی عبادتیں کرتے رہو، ریاضتیں کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، جی، اور اچھائی کے کام سارے کرتے رہو، لیکن ساتھ ساتھ میں پھر یہ برائیاں بھی آپ سے صادر ہوتے رہیں گی، زناکاری، چوری، ڈکیتی، عیاشی، اور دوسرے کا مال ہڑپ کرنا، جھوٹ بولنا، دوسرے پہ طعنہ ترشی کرنا، الزام لگانا، ہر برے کام میں آپ مبتلا رہیں گے اگر نفس کو پاک نہیں کیا آپ نے۔ اور جب یہ چیزیں آپ سے صادر ہوتی رہیں گی تو پھر وہ جو آپ نے نیکی کے کام کیے ہیں وہ سب برباد ہو جائیں گے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے، اسلام کے بانی نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، وہی القلب، اس کو قلب کہتے ہیں، ایک ٹکڑا ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، وہ ٹھیک نہیں تو سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ جی، کوئی بھی انسان ہو دنیا کا، جی، کوئی بھی عالم ہو، مولوی ہو، عالم ہو، شیخ الحدیث ہو، جاہل ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، لوئر ہو، کوئی بھی پڑھا لکھا انسان ہے، اگر اس نے دل والی تعلیم حاصل نہیں کی اور اپنی دل کو، نفس کو ذکر اللہ کے ذریعے پاک نہیں کیا تو پھر وہ گناہوں سے بچ نہیں سکتا، ساری زندگی ایسی رہے گی۔ اور دیکھنے میں بھی ہے، مشاہدہ ہے کہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی لمبی چوڑی نمازیں، اور زکوٰۃ، حج اتنی 4 6 8 8 10 10 حج کر کے آ گئے، لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہے، زناکاری نہیں ان سے چھوٹ رہی، جی، شراب نشہ ان سے نہیں چھوٹ رہا، جی، چوری ان سے نہیں چھوٹ رہی، ڈکیتی ان سے نہیں چھوٹ رہی، جھوٹ بولنا ان سے نہیں چھوٹ رہا، دوسروں کا مال ہڑپ کرنا ان سے نہیں چھوٹ رہا۔ جی، تو میرے بھائی، یہ کیوں نہیں چھوٹ رہا؟ کبھی سوچا؟ اسلام نے جو چیز بتائی ہے اس پر ہم نے عمل نہیں کیا۔ دیکھیے، اسلام نے کتنی اچھی بات بتائی ہے، صرف ایک بات پر آپ عمل کر لیں تو ساری زندگی ہر برائی سے آپ بچے رہیں گے، اور یہ دل اور آپ کا قلب پھر اس برائی کی طرف جانے نہیں دے گا۔ وہ کیا ہے؟ کہ سب سے پہلا کام ہے دل کو پاک کریں، اپنے دل کو ذکر اللہ کے ذریعے پاک کریں، کسی حقانی عالم، اللہ کے ولی سے جا کے ملاقات کریں، وہ طریقہ آپ کو سمجھائے گا، بتائے گا۔ صرف زندگی میں آپ یہ کام ضرور کریں، باقی اس کے علاوہ آپ کتنے ہی وظائف پڑھتے رہیں، کتنی نمازیں پڑھتے رہیں، کتنا کچھ کرتے رہیں، میرے بھائی، وہ سارا اکارت ہو جائے گا۔ کیوں کہ آپ کا جب نفس اور دل پاک نہیں ہے تو وہ عبادت بھی آپ کی ساری رائگاں ہو جائے گی۔ میں نہیں کہتا، اسلام کے بانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رب کے، اللہ کے، ایشور کے پیغمبر ہیں، ان کا فرمان ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہے تو ساری عبادت ہی ٹھیک ہو جائے گی، سارے اعمال جو ہے مقبول ہو جائیں گے اللہ کے وہاں۔ اور اگر یہ ٹھیک نہیں تو پھر کچھ بھی کرتا رہے، کچھ نہیں ہونے کا۔ بظاہر تجھے لوگ نمازی کہیں گے، حاجی بھی کہیں گے، قاضی بھی کہیں گے، جی، اور طرح طرح کے القاب سے آپ کو پکاریں گے، لیکن آپ برائیوں سے بچ نہیں پائیں گے، اور آپ کی عبادتیں رائگاں ہو جائیں گی ساری زندگی کی۔ کیوں؟ صرف قلب کو آپ نے پاک نہیں کیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ صرف ایک کام کر لیجیے، اس کام کے اندر ہر چیز کا حل ہے۔ بظاہر آپ کا وہ کیسے ہے حل؟ کر کے تو دیکھو میرے بھائی،
परेशानियां उलझने बाहर नहीं है, तेरे अंदर हैं। तेरा नफ्स जो है तुझे जीने नहीं देता, यही बुराई की तरफ लेकर जाता है। इसे पाक करके तो देख, हर बुराई से बच जाएगा और तेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। अल्लाह का फरमान है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, लोगों के दिलों को जो इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है, अल्लाह के जिक्र से मिलता है। उसका तरीका मैंने समझाया, किसी हक्कानी आलिम से, अल्लाह के अवतार से, वली से ये दिल वाला इल्म हासिल कर, जब जाके तेरी जिंदगी बदलेगी, वरना जिंदगी नहीं बदल सकती। फिर तो तेरे कपड़े बदल सकते, कपड़े बदल जाएंगे, उलामा वाले कपड़े जिस्म पे आ जाएंगे, मौलाना वाले कपड़े जिस्म पे आ जाएंगे, टोपी आ जाएगी, दाढ़ी आ जाएगी, लेकिन तेरी जिंदगी के अंदर, तेरे अमाल के अंदर तब्दीली नहीं आ सकती। चोरी अगर करता होगा तो और ज्यादा चोरी कर रहा होगा। वो बात ही गलत है कि जाहिर में करता, डर की वजह से आड़ से चोरी करता है। जी, हर बुराई तेरे अंदर पहले से ज्यादा आ जाएगी। तजर्बा करके देखो। क्यों? कि हमने उस सुन्नत पर अमल नहीं किया जिसको अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया। इस सुन्नत से हर इंसान भागता है और यही सुन्नत जिहाद अकबर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सबसे बड़ा जिहाद है अपने नफ्स से लड़ना, अपने नफ्स को पाक करना और पाक करके अल्लाह के करीब हो जाना, सबसे बड़ी सुन्नत है। अगर नफ्स पाक हो गया, अल्लाह की कसम सारी जिंदगी की इबादतें मकबूल हो जाएंगी। अल्लाह के नबी का फरमान है, अल्लाह के प्यारे हबीब का फरमान है कि कल्ब को पाक कर लो। अगर ये ठीक हो गया तो सारी जिंदगी की इबादतें मकबूल हो जाएंगी। और अगर ये पाक न किया आपने, इसके पाक किए बगैर नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, हज किए, ज़कात किए और तमाम इबादत करी, सब रकात रायगा हो जाएंगी। मैं नहीं कहता, अल्लाह के महबूब का फरमान है। फिर करते क्यों नहीं? सवाल ये है, करते क्यों नहीं? मेरे भाई, यही तो वजह है। अल्लाह जिसे तौफीक दे, कोशिश नहीं करते जी, कोई नहीं करता। हजारों में से नहीं, लाखों में से दो चार लोग अपने कल्ब को पाक करने में निकलते हैं। फिर वही जो है हिदायत का चिराग बनते हैं जमाने के अंदर, वही अल्लाह के अवतार बनते हैं, वली बनते हैं, मोमिन बनते हैं। मेरे भाई, इसके अलावा आप कितना ही कुछ कर लें, मन पाक नहीं होगा। जब तक तुम्हारे सीने के अंदर, कल्ब के अंदर नूर नहीं जाएगा, वो नूर पाक करेगा तुम्हारे कल्ब को, सीने को, फिर जाके मोमिन बनोगे। और फिर जब मोमिन बन जाओगे, फिर जो इबादत करोगे तो हर इबादत, छोटी से छोटी इबादत, छोटा सा छोटा काम तुम्हारा इबादत में शामिल हो जाएगा। शर्त यह है मोमिन बनो। और मोमिन कैसे बना जाएगा? मैंने बताया, बगैर नफ्स के पाकी के मां मोमिन नहीं बन सकते। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम कहता है, क़ालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुअमिनू वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमान फी क़ुलूबिकुम। मोमिन ऐसा नहीं, मोमिन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके जो है जिंदगी कामयाब होगी। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।